اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ والصلاة والسلام علی آلہ اما بعد فقد قال اللہ الحکیم فی القرآن المجید والفرقان الحمید والقول الحق وهو اصدق القائلین فبسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا۔ سامعین محترم، ناظرین گرامی، جیسا کہ آپ بہتر جانتے ہیں کہ یہ ایام جو چل رہے ہیں ماہ مبارک رمضان کے ساتھ مخصوص ہیں، اور یہ ایام خالق اکبر کی ذات کی طرف سے مسلمانوں کے لیے ایک بہترین ہدیہ ہے، اور انہی ہدیوں سے استفادہ کرنے کے لیے ایک غنیمت اور تحفہ خالق اکبر کی ذات کی طرف سے۔ تو لہٰذا اسی مناسبت سے ماہ مبارک رمضان سے استفادہ کرنے کے لیے بند حقیر کو الزہرا فاؤنڈیشن کی طرف سے حکم ہوا ہے، اور میں آپ ناظرین کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں۔ تو جیسا کہ بندے کا عنوان یہ ہے کہ ایک فرزند کی، ایک بچے کی صحیح معنی میں تربیت کیسے کی جائے، اور یہی ایشو، یہی مشکل ہمیشہ اس دنیا میں سب سے زیادہ ہر ایک والد اور والدین کے سامنے پیش آتی ہے، اور یہ پریشان ہوتے ہیں کہ ہم اپنے بچوں کی تربیت کیسے کریں۔ اصلاً ان کو روش اور طریقہ ان کے پاس نہیں ہوتا، تو لہٰذا تربیت کرنے سے پہلے کچھ ایسی چیزیں ہیں، ایسے مراحل ہیں جن کو ذکر کرنا ضروری ہے تاکہ صحیح معنی میں تربیت ایک والد کر سکے۔ خالق اکبر قرآن شریف میں ارشاد فرماتا ہے، یا ایہا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، اے مومنین اپنے آپ اور اپنے اہل عیال کو آگ سے بچائیں۔ اسی آیہ کریمہ کی تفسیر میں امام علی علیہ السلام فرماتے ہیں، علموا انفسکم واہلیکم الخیر وعدبوہم، آپ علم حاصل کریں، آپ جانیں کس چیز کو، یعنی خیر اور ادب کو۔ کون جانے؟ آپ خود اور آپ کا اہل و عیال۔ تو یہاں پر امام علی علیہ السلام نے اسی آیہ کریمہ کی تفسیر اسی حدیث کے ذریعے سے کی ہے کہ یعنی وہ کیا چیز ہے جو انسان کو آگ سے بچا سکتی ہے۔ وہ ایک عمل خیر ہے اور ایک ادب ہے۔ اب اسی ادب کو سیکھنے کے لیے خالق اکبر کا حکم ہوا ہے کہ اور یہی اگر کوئی بھی انسان اسی ادب سے فاقد ہوگا، اس کے پاس یہ ادب اور خیر کا کام نہیں ہوگا، تو وہ آگ میں جل سکتا ہے اور جہنم کی آگ اس کو نصیب ہو سکتی ہے۔ تو لہٰذا یہ خالق اکبر کا حکم تھا اور ہمیں ادب سیکھنا ہے۔ سوال یہ ہے کہ اس ادب کا فائدہ کیا ہے، کیوں ضرورت پڑتی ہے ادب سکھانے کی اپنے اہل و عیال کو، اپنے بچوں کو، اپنے فرزندوں کو؟ یہ مہم سوال ہوتا ہے۔ اس کے دو فائدے ہم ذکر کر سکتے ہیں اور اسی مختصر ٹائم میں۔ ایک فائدہ، جو بھی انسان یہ ادب سیکھتا ہے اور سکھاتا ہے اپنے اہل و عیال کو، ایک فائدہ دنیاوی ہے اور ایک فائدہ اخروی ہے۔ دنیاوی کیا فائدہ ہے؟ یعنی اگر کوئی انسان چاہتا ہے کہ میں اس معاشرے کو اور اس معاشرے میں رہنے والے افراد کو اپنی طرف سے، اپنے اہل عیال کے طرف سے، اپنے گھر کی طرف سے ایک بہترین ہدیہ دوں، اور یہ بہترین ہدیہ اپنے ادب یافتہ افراد اور اپنے فرزندوں کی شکل میں، کہ انسان اپنے فرزندوں کو ادب سکھا کر معاشرے کو دے۔ کیوں بالآخر؟ کیونکہ یہ جو معاشرہ ہے وہ افراد سے بنتا ہے۔ جب تک اس معاشرے میں افراد نہیں ہوں گے یہ معاشرہ نہیں بنے گا، اور جب تک اس معاشرے میں باادب افراد زندگی نہیں کریں گے یہ معاشرہ بہتر نہیں بن سکتا۔ تو لہٰذا باادب افراد اس معاشرے کو دینا ایک ہدیہ ہے اس والد کی طرف سے اور والدین کی طرف سے اس معاشرے کو۔ اور جب یہ انسان اپنی اولاد کو ادب سکھا کے معاشرے کو جب ہدیہ کرتا ہے تو یہ ایک صدقہ جاریہ بھی ہے اس والدین اور گھر کی طرف سے۔ جب تک یہ والد اس دنیا سے چلا جاتا ہے، یعنی جب والد اس دنیا سے چلا جاتا ہے اور اس کی اولاد اس دنیا میں معاشرے میں اچھے کام کرتے ہیں اور اچھے کاموں کی اصلاح کرتے ہیں، تو یہ صدقہ جاریہ ہے اور یہ ثواب لکھا جائے گا
اس والدین کے نام اعمال میں۔ تو یہ ایک فائدہ ہو گیا دنیاوی۔ اخروی فائدہ کیا ہے؟ آخرتی فائدہ کیا ہے؟ آخرتی فائدہ یہ کہ جو خالق اکبر نے قرآن میں فرمایا ہے کہ یہ ادب ایسا ادب ہے جو انسان کو آگ سے بچا سکتا ہے۔ یہی اگر با ادب انسان اس دنیا میں رہے گا تو وہ آخرت میں والدین کے لیے، اپنے لیے آگ سے بچ سکتا ہے اور کسی اور کو بچا بھی سکتا ہے۔ ایک با ادب انسان خاندانوں کو با ادب کر سکتا ہے، اور ایک بے ادب انسان خاندانوں کو بے ادب کر سکتا ہے، ایک معاشرے کو بے ادب کر سکتا ہے۔ تو یہ تو ہو گئی ایک وضاحت ادب کے حوالے سے کہ بالآخر ادب کیا چیز ہے، ادب کا فائدہ کیا ہے۔ تو عزیزان گرامی، اب یہ سوال ہوتا ہے کہ یہ ادب ہم سکھائیں کیسے، روش اس کی کیا ہے جو اصل موضوع ہے۔ اس روش کو توضیح دینے کے لیے ضروری کہ ہمیں کچھ مراحل کو ذکر کرنا ضروری ہے۔ یہاں پر مخاطب شناس اور رواں شناس جو افراد ہیں، ماہرین ہیں اس علم کے، وہ یہاں پر فرماتے ہیں کہ اگر آپ کسی بھی انسان کو چاہتے ہیں کہ باادب بنائیں، کوئی بھی انسان ہو اپنے اولاد کے علاوہ جو بھی انسان ہو، اگر آپ اس کو باادب کرنا چاہ رہے ہیں تو اس کے لیے ضروری ہے کہ آپ پہلے اس کو پہچانیں، وہ کس چیز کا فرد ہے، اس کی صلاحیت کیا ہے، کیا چیز وہ لینا چاہتا ہے آپ سے۔ جب آپ کو اس کی معرفت ہوگی تب جا کے آپ ادب سکھا سکتے ہیں۔ اب مراحل کیا ہے؟ مراحل جو یہاں پر مخاطب شناس اور رواں شناس یہاں پر بیان کرتے ہیں، چند مراحل شاید میں ایک دو کو یہاں پہ ذکر کر سکوں۔ سب سے پہلے جو مرحلہ ہے جو ہمیں پہچاننا ضروری ہے، وہ پیدا ہونے سے 1 سال جو بچے کی عمر ہوتی ہے، اور اس کے بعد 1 سال سے لے کے 3 سال تک، 3 سال سے لے کے 6 سال تک، اور 6 سال سے لے کے 12 سال تک، اور 12 سال سے 20 سال تک، یہ چند مراحل ہیں، اور ان مراحل کو پہچاننا ہر فرد کی ضرورت ہے۔ جب یہ معرفت ہوگی کہ ہم اس مرحلوں میں کیا کیا کام کرنے چاہیے۔ میں ایک مثال دیتا ہوں پہلے مرحلے کی۔ جو بچہ جیسے پیدا ہوا اور اس بچے کو صحیح سے پہچاننے کے لیے ضروری کہ جو پہلا سال ہے، یعنی پیدا ہونے سے لے کے پوری 1 سال جو اس کی عمر ہوگی، ایج ہوگی، اس کو پہچاننا ضروری ہے۔ یہاں پر ماہرین کہتے ہیں کہ کیسے پہچانے اس بچے کو۔ کبھی ایسے ہوتا ہے کہ جب بچہ زیادہ گریہ کرتا ہے تو اکثر والدین شکایت کرتے ہیں کہ شاید یہ بچہ شاید شکایت کرے یا کوئی مریض ہے، یا مختلف توجیہات ذکر کرتے ہیں۔ لیکن عزیزان گرامی، یہاں پر ضرورت ہے اس بچے کو اپنے والدین کا قرب اور محبت، جتنا ہو سکے اس بچے کو بغل کریں، یعنی بغل میں لیں، اٹھائیں اور گھمائیں، تب جا کے وہ مانوس ہوگا۔ جب مانوس ہوگا تو آپ صحیح معنی میں اس کو اسی دنوں سے تربیت کر سکتے ہیں۔ مانوسیت ضروری ہے، محبت ضروری ہے، اور مانوسیت محبت یہیں سے ہوتی ہے، یعنی اس عمر میں بچے کو زیادہ اٹھایا جائے۔ نہیں اٹھائیں گے، جو بھی اس کو اٹھائے گا اس سے محبت کرے گا۔ ضرور نہیں کہ باپ اٹھائے، اس کی ماں اٹھائے، یا کوئی بھی فرد۔ یہاں پر ماہرین کہتے ہیں اور روایات سے بھی یہاں سے استفادہ کیا گیا ہے کہ جو بھی بچے کو اس عمر میں اٹھائے گا وہ زیادہ ان سے مانوس ہوگا اور اس کا اثر قبول کرے گا۔ ایک یہ مرحلہ ہے۔ ایک مرحلہ ہے وہ 1 سال سے لے کے 3 سال تک۔ یہاں پر اکثر شکایت ہوتی ہے والدین کی کہ یہ بچہ ضدی ہے، کبھی کبھی وہ ضد کرتا ہے مختلف مراحل میں کہ مجھے یہ چاہیے، مجھے یہ کام چاہیے، اور یہاں پر کہتے ہیں کہ بچہ استقلال پسندی کرتا ہے، یعنی اس کو یہ استقلال پسند ہے، یہ چاہتا ہے کہ میں ہر کام اپنا خود انجام دوں، خود گھوموں، خود کھاؤں، خود کپڑے پہنوں، اور خود اپنے باپ کے استقبال میں آگے جاؤں۔ یا کبھی کبھی ایک چیز کو حاصل کرنے کے لیے بچہ ضد کرتا ہے، تو یہاں پر شکایت ہوتی ہے، یا مختلف تعویذات کی طرف رجوع کرتے ہیں والدین۔ عزیزان، آپ رجوع نہ کریں۔ یہ جو بچہ ضد کرتا ہے یہاں پر یہ اس کی عمر کی تقاضا ہے، آپ اس کی عمر کو پورا کریں۔ ہاں، اگر آپ چاہتے ہیں کہ اس بچے کو نماز کے قریب کریں، اس بچے کو یعنی قرآن کے قریب کریں، دین اسلام کے قریب کریں، تو آپ انہی کاموں کے ذریعے سے آپ بچے کو قریب کر سکتے ہیں۔ یہ ضروری ہے۔ مثلا یہ بچہ چاہ رہا ہے کہ میں اپنے کاموں خود انجام دوں، یعنی جو کام اس بچے کو پسند ہے آپ ایسی کھلونے ان کو دیں، ایسی چیزیں اسباب ان کو دیں کہ وہ انہی کے ذریعے سے قرآن، اسلام، دین اور روزے وغیرہ کے قریب آ سکتا ہے۔ آپ اس کو ان چیزوں سے منع کریں گے، وہ پھر زیادہ ہی ضدی ہو جائے گا، وہ لجباز ہو جائے گا۔ اس کے بعد نتیجہ یہ ہوگا کہ یہ بچہ آپ سے دور ہو سکتا ہے۔
لہذا بچے کو پہچاننے کے لیے ہر والدین کی ذمہ داری ہے کہ ان مراحل کی طرف رجوع کرے اور کتب کی طرف رجوع کرے اور روان شناس افراد کی طرف رجوع کرے تاکہ بچے کو صحیح معنی میں پہچان سکے. اور جب یہ بچہ صحیح معنی میں پہچانا جائے گا اور اس کی صحیح معنی میں تربیت بھی ہو سکتی ہے, اور جب تربیت ہو سکتی ہے تو معاشرے کا بھی فائدہ ہے اور اپنے گھر کا بھی فائدہ ہے, اور والدین کے لیے صدقہ جاریہ بھی ہو سکتا ہے, اور خدا کی آگ سے خود والد بھی بچ سکتا ہے, اس کی ماں بھی بچ سکتی ہے, اس کا خاندان بھی بچ سکتا ہے, اور وہ فرد جو اس کا بچہ ہے جو بڑا ہوتا ہے تو وہ بھی آگ سے بچ سکتا ہے. تو ہم خالق اکبر سے دعا کرتے ہیں کہ ہمیں ان معنوں میں, ان مفاہیم سے اور ان تعلیمات اسلامی سے صحیح معنی میں استفادہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے.